لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وينزل ما فيها النور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تمام شعور الذوق إسلام المسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستوں اور بزرگوں، سننے والیاں، مائیں بہنیں اور بیٹیوں، حضرت علیہ صاحب کی خصوصیات پر اور حضرات کے سامنے حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ چند گزارشات مختصر سی حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا و التجا ہے ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقتاً فوقتاً جو بعض مصیبت ہوتی رہتی ہیں، بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض ایام ایسے ہوتے ہیں، بعض نصیحت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اوپر اثر ہو ہی جاتا ہے، اور وہ انسان جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ کے حبیب کے ارشاد کو سنتا ہے، تو اس کا دل نوک ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور وہ تہیہ کرتا ہے، یہ ارادہ عزم کرتا ہے کہ جو زندگی غفلت کے اندر گزری ہے، میں اس سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر خشیت الہی، خوف خدا پیدا کرو۔ آیت مبارکہ کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں: اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہیں موت ایمان پر آنی چاہیے، تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت انسان کو، اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی ایسی گزاریں، جو فانی زندگی ہے، چند سال ہیں، یہ ایسے گزاریں کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اور جو روایت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا میں اپنی زندگی گزاری، چاہے وہ 100 سال تھی، چاہے وہ 60 سال تھی، چاہے وہ 20 سال تھی، جتنی بھی زندگی ہو گزاری، اور گزارنے کے بعد جب موت کے لمحات قریب آئے، موت کی گھڑیاں قریب آئی، اس انسان کو موت کا فرشتہ نظر آیا، اس آخری وقت میں اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ جاری ہوا، تو
تو حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل الجنہ. آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. گویا زندگی کا اختتام لا الہ الا اللہ کے اوپر کیا ہے. تو جیسے ہی موت آئے گی، جیسے ہی روح پرواز کرے گی، تو یہ انسان دولت جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کلمے کی ہمیں اہمیت ہے. کوئی پڑھ لیا تو پڑھ لیا. بزرگ حضرات، نمازی حضرات اور ہماری مائیں جو بڑی عمر کی ہیں، جب وہ گھر میں کلمہ پڑھتی ہیں تو اولاد کو ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے. باپ جی کلمہ پڑھ دیتے ہیں، اماں جی کلمہ پڑھ دی ہوئی. حالانکہ یہ کلمہ یہ جو بابا جی پڑھ رہے ہیں اس کی بڑی برکات ہے. آنے والی نسلوں کو یہ اجنبی محسوس ہو رہا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ میرا یہ دین میری امت کے سامنے اجنبی محسوس ہوگا. دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے آگ کے انگاروں کے اوپر چلنا. لیکن ایسے پرفتن دور کے اندر، ایسی مشکل گھڑیوں کے اندر بھی جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، دین کے احکامات پر چلتا رہا، آپ نے فرمایا میرے اس آدمی کو جنت کی بشارت. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پہ انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا تھا. کلیم کا مطلب ہے اللہ سے ہم کلام ہونے والے پہ. کوئی دور پر تشریف لے جاتے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے. تو ایک دفعہ پوچھ لیا یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا. جیسے ہم اپنے امام صاحب سے کہتے ہیں، قاری صاحب سے کہتے ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، خدا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا تاکہ میں پڑھ رہا، لیکن وظیفہ ایسا ہو کہ پہلے کسی کو نہ بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پیارے پیغمبر اب لا الہ الا اللہ یہ وظیفہ پڑھا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وظیفہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے. حضرت آدم سے لے کر جتنی بھی انسانیت آئی ہے، جو مسلمان ہوئے ہیں، سارے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. مجھے آپ کا پیغمبر کو خاص وظیفہ بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیغمبر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ اس کلمے کو رکھا جائے تو سب سے زیادہ بھاری، سب سے زیادہ وزنی لا الہ الا اللہ والا پلڑا. اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنی برکات ہیں اس کلمے کی. جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. آپ ایسے کریں کہ ایک کونے میں بیٹھ کر مجھے یاد کیا کریں. بے شک تنہائی میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں، مجھے یاد کیا کریں. میں رب ذوالجلال فرشتوں کی محفل کے اندر، فرشتوں کی مجلس کے اندر، آسمان کے اوپر آپ کا تذکرہ کروں. بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر اس آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں. آج ہم نے اس کلمے کو چھوڑ دیا. اولیاء اللہ یہ تعداد بتاتے ہیں کہ 1000 دفعہ دن میں پڑھا کریں، کئی ہزار دفعہ پڑھا کریں. آپ لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کریں، پھر سکون محسوس ہوگا، اطمینان محسوس ہوگا. یہ جو زندگی پریشانیوں سے بھری ہے، جی اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب اللہ کا ذکر ہوگا تو یقیناً پھر دل کے اندر اطمینان محسوس ہوگا، اور کثرت سے یہ ذکر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ مرتے وقت بھی اللہ یہ کلمہ زبان پر جاری فرمائے. قیمت کی بات ہے، جو آدمی اپنی زندگی کے اندر کثرت سے جو زبان پر لاتا ہے مرتے وقت وہی کلمہ جاری ہوگا. کچھ مہینوں پہلے ہمارے قاری صاحب کا آپریشن ہوا بھیمبر سیول ہاسپٹل، تو عیادت کے لیے ہم پیچھے رہے. جب وہاں پر گئے تو قاری صاحب کو آپریشن تھیٹر سے بیڈ پر لٹایا ہوا تھا، کئی ساتھی جمع تھے وہاں کے. تو جب میں پہنچا وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، بے ہوشی کی حالت میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. تو کہنے والوں نے کہا کئی لوگوں کے آپریشن ہوگا،
کوئی تو بے ہوشی کی حالت میں گالیاں دیتا ہے اور کوئی سبزی بیچ رہا ہوتا ہے، مختلف زبان سے باتیں نکلتی ہے، لیکن یہ بڑا نیک آدمی ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں قرآن ہے۔ تو یقیناً اگر ہماری زبان پر درود شریف ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری زبان پر استغفار ہوگا، اگر ہماری زبان پر ہر وقت لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہوگا، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، مائیں بہنیں تلاوت کا اہتمام کریں گی، صبح اپنی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے، جی اسکول جانے سے پہلے، کالج جانے سے پہلے، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ ماں، یہ بہن اگر قرآن کریم اٹھا کر سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارے دن کی پریشانی میں ختم کر دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، سورہ یاسین کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے جو آدمی صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس دن جتنے مصائب ہوتے ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، سورہ یاسین کو فرشتے لے کر عرش کی طرف جاتے ہیں اور اس دن اس آدمی کے اوپر آنے والی بیماریوں کو، مصائب کو، حوادثات کو سورہ یاسین دور کر دیتی ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا مسنون ہے روزانہ فجر کے بعد دن کے اختتام پر اور دن کے شروع ہوتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، آپ کی زندگی سمجھ جائے اور فرمایا شہادت کی موت اللہ نصیب کرے۔ تو ہمیں موت کی فکر کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہیں ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے، اسلام پر موت آنی چاہیے، اس چیز کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء اور بزرگوں میں سے مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ جو جامعہ شریعہ کے ایک بانی ہیں اور حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ہیں، بڑے خلفاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اکابرین دیوبند میں سے سب سے بڑے علماء ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کہ جب وہ مدینہ طیبہ تشریف لے جایا کرتے تو روضہ اقدس کا جو گنبد ہے اس کی صفائی اپنی گاڑی سے کیا کرتے ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں گستاخ، ہمارے اکابرین تو اپنی گاڑی سے حضور کے گنبد کی صفائی کیا کرتے تھے، اور جب مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے تو اپنے جوتے اتار لیا کرتے تھے۔ علماء دیوبند کا عشق، آپ کی محبت نمایاں ہے دنیا کے اوپر۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ترکی عالم کا واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت مدنی رحمہ اللہ، اپنے درس حدیث کے اندر طلباء کو ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک ترکی عالم جب سبق پڑھاتے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے ایک بات کہا کرتے ہیں، چرواہا بازی لے گئے۔ کیا چرواہا بازی لے گئے؟ تو طلباء نے پوچھ لیا حضرت آپ کبھی پڑھاتے پڑھاتے یہ بات کر دیتے ہیں چرواہا بازی لے گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہمیں سمجھا دیں، سبق کے دوران آپ یہ لفظ کیوں بولتے ہیں؟ تو اس ترکی عالم نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دن میں سفر کر رہا، رمضان المبارک کے ایام تھے اور آخری عشرہ، راستے میں سفر کرتے کرتے رات کا وقت ہوا، میں نے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ میں مسافر ہوں، اس نے مجھے رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ دیا۔ جب رات کا وقت ہوا، تاخ آتے تھی، تو مجھے وہ چرواہا کہنے لگا کہ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے۔ کچھ انوارات یوں محسوس ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کو محسوس ہو ہی جاتے ہیں، انوارات سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج کی رات شب قدر کی ہے۔ تو یہ عالم فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہم دونوں نے دعائیں مانگی، پہلے نوافل پڑھے اور پھر اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ میرے اس دوست چرواہے نے اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ مجھے ایمان کی موت نصیب کر، یا اللہ خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر مجھے نصیب کر۔ یا عالم فرماتے ہیں انہوں نے یہ دعا مانگی اور میں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ میرا درس حدیث وسیع فرما، دور دراز سے بچے آ کر اللہ کے حبیب کے ارشادات حدیث مبارکہ ان سے پڑھیں اور جائیں اپنے علاقوں کے اندر حدیث کی خدمت کریں۔ فرماتے ہیں کہ اس چرواہے کو اللہ نے اس کی دعا قبول کی شب قدر کی برکت سے، اور میری آنکھوں کے سامنے اسے موت آئی، اور موت کے وقت جب آخری لمحات تھے اس کی زبان پر یہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی روح پر تو فرماتے ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں میری دعا بھی اللہ نے قبول کی ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور حدیث مبارکہ کا سبق لے کر جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ علم نہیں ہے کہ موت کس حالت میں آئے گی۔ تو اصل دعا تو وہ تھی جو چرواہے نے مانگی نا،
تو جواب واضح رہ گیا. خاتمہ بالخیر کی دعا مانگی, خاتمہ بالایمان کی دعا مانگی تو اللہ کی ذات نے انہیں خاتمہ بالخیر نصیب کیا. آخری وقت میں بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں, بڑے بڑے مفسرین کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں, جو آخری لمحات ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں. شیطان کا حملہ آخر بڑا سخت ہوگا, کیونکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ آدمی مرے تو کفر کے اوپر, اور اللہ فرماتے والا تموتن الا وانتم مسلمون, تم مرو تو اسلام پر. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, سب بیٹھے ہیں, تفسیر کبیر سب سے بڑی تفسیر ہیں, اور لکھنے والے امام رازی رحمۃ اللہ بڑے مفسر بھی ہیں اور بڑے محدث بھی ہیں اور سب سے بڑے فلسفی بھی ہیں. پوری زندگی دین کی تبلیغ کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارات کو سنا رہے ہیں. آخری وقت دنیا سے جانے کا وقت آیا اور اس وقت شیطان ضرور حاضر ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری لمحات ہیں, شیطان بھی حاضر ہو گئے اور سوال کیا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا لے کر جا رہے ہو دنیا سے, کس حالت میں جا رہے ہو؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کو دنیا سے لے کر جا رہا ہوں, اللہ کو ایک مانتا ہوں, اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, میری نجات کے لیے یہی کافی ہے. شیطان نے کہا اللہ کو ایک مانتے ہیں, شیطان بھی عالم ہے. کہا کوئی دلیل ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی وحدانیت پر ایک دلیل پیش کی. شیطان نے اسے توڑ دیا, دلیل کو توڑ دیا. دوسری دلیل پیش کی, شیطان نے اسے بھی توڑ دیا. تیسری دلیل پیش کی اللہ کی وحدانیت پر, شیطان نے اسے بھی توڑ دیا. علماء فرماتے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تو علوم نبوت کے گویا سرچشمہ تھے, بہت زیادہ علم رکھنے والے. 100 دلائل اللہ کی وحدانیت پر دیے, شیطان نے سارے کے سارے 100 دلائل کو توڑا. آخر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں اور یہ کہہ کر اوپر. جو آخری وقت ہوتا ہے بڑا سا دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو قوم کھڑ جاتے ہیں, پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے. لیکن جو آدمی وہ اعمال کرتا رہا جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائے ہیں تو یقیناً اسے ایمان پر موت نصیب ہو. بس آخری چند اعمال بس کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ اعمال, یہ کام جو آدمی کرتا رہا, موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی ضرور ایمان پر اسے موت نصیب کرے. سب سے پہلا عمل لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے. جو آدمی کثرت سے, بلکہ جو نمازی حضرات ہیں, مائیں بہنیں ہیں, اپنے ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ 500 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ورد کرنا, تنہائی کے اندر بیٹھ کر 10-15 منٹ نکالنا ہے اور یوں تصور کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں زمین پر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اندر فرشتوں کے سامنے میرا ذکر کر رہا ہے. روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 10 دفعہ پڑھ کر 11ویں دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ 5 تسبیح نکالیں, 500 دفعہ پڑھیں, موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی ضرور نصیب کرے. پہلا عمل. اور دوسرا عمل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی اذان سنے اور اذان کا جواب دے, اذان جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو وہی کلمات ساتھ ساتھ دہرائے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جواب دینے والا بھی یہی کلمات, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ جواب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب اذان ختم ہو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ آدمی درود شریف پڑھے, اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا دعائے وسیلہ پڑھے, اللہ رب حاضر. یہ اذان کا حصہ نہیں, اذان کے ساتھ ایک الگ ہے. ٹھیک ہو گیا. اذان دینے والے نے اذان کے ہی بعد میں درود شریف پڑھ کر دعائے وسیلہ پڑھے, اللہ رب حاضر دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اتنے الفاظ. مقام محمود کا سوال ہے, یا اللہ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرما. تو آپ نے فرمایا جو آدمی میرے لیے مقام محمود کا سوال کرے گا, دعائے وسیلہ پڑھے گا اذان کے بعد, وجبت له شفاعتی. اور ایک حدیث مبارکہ میں نے فرمایا حلت لی الشفاعتی, اس آدمی کے لیے میرے اوپر واجب ہے, ضروری ہے کہ قیامت والے دن میں اس آدمی کی شفاعت ہوگا. جو آدمی دعائے وسیلہ پڑھتا ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ضروری ہے کہ قیامت والے دن میں اس کی شفاعت ضرور ہو. اور تیسرا ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح مرقات کے اندر
حدیث مبارکہ بیان کی ہے اور آخر میں فرماتے ہیں مسواک کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ مسواک جو ہم کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے، اس کے کئی فوائد ہیں اور فرمایا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتا ہے، رات کو سوتے وقت وضو کرے، وضو کرنے کے ساتھ مسواک کرے اور اس کے بعد سوئے، تو مرتے وقت اللہ رب العزت اس مسواک کی وجہ سے، اس لکڑی کی وجہ سے کلمہ نصیب اللهم انا نسالك بانك الحمد لله بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسالك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام ولا تشكر اسبحنا توفیق نصیب فرما یا اللہ کے آخرت میں نصیب فرما اور کی بڑی یا دیانی کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا جلال السلام یا اس طرح کی برکت سے دے سلام بیمار ہے سب کو صحت اور تندرستی نصیب فرما حاضرین کے اندر جو بیمار ہیں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت اور تندرستی نصیب فرما پریشان عام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما جو مسلمان محفوظ ہیں سب کے قرضوں کو دور کرنے کے اسباب میں فرما یا اولاد کو نیک ساتھ دینے والا نصیب فرما یا اللہ روزگار کو حلال روزگار نصیب فرما پوری دنیا کے اندر جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ کی خصوصی مدد نصرت کو توجہ فرما بالخصوص یا اللہ میں غزہ فلسطین یا اللہ میں بہنیں اور بچے مظلومیت کے عالم میں ہیں بے سہارا ہے پورے آسمان کی نیچے زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ فلسطین اور اہل غزہ کی خصوصی مدد نصرت فرما یا اللہ فلسطین کی خصوصی مدد نصرت فرما یا اللہ جو بہنیں اور بچے یا اللہ شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں دور فرما پوری دنیا کے اندر جہاں پر مسلمانوں کا ظلم ہو رہا ہے یا اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت اہل ایمان کی طرف توجہ فرما جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما اسلامی اسلام یا اللہ کی زوجے مکرمہ دین سے جا چکے ہیں مغفرت فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما مدین کو صبر جمیل نصیب فرما یا اللہ کو صبر جمیل نصیب فرما یا اللہ آخرت کی تمام منازل کو کے لیے آسان فرما جو ہمارا مسائل کو آباد کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما جو علماء اور طلباء ہیں کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ان مسلمان کے خصوص اس مسجد کے حاضرین سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما رحمت نازل فرما جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ سارے بچوں کو عالم اور حافظ بنا یا اللہ جن کی فرمانبرداری نصیب فرما اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا بحلالك عن حرامك اللهم اهدنا بفضلك عن سواك یا اللہ ہمیں خاتمہ خیر اور خاتمہ ایمان نصیب فرما یا اللہ جب آخری وقت ہو موت کا وقت ہو تو کلمہ ہماری زبان پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ